جس کے خلاف آپ پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بدتمیز ہے، آپ اپنی جگہ واہیات ہیں۔ ایک شخص اگر آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ اس کے پیجز کو رپورٹ نہ کریں، آپ اس کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو رپورٹ نہ کریں۔ میں تو صرف اپنے چند لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور اس ڈھونگی میں قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم، نشاندہی عرفان ملک۔ ناظرین اکرام، اختلاف خوبصورتی ہے، نظریے کا مختلف سوچنا یہ حسن ہے۔ ایک ہی کمرے میں دو شخص بیٹھے ہوں، ایک کا رخ دروازے کی جانب ہو اور ایک کا رخ ایک دیوار کی جانب ہو، تو دونوں کا نظریہ یہ ہوگا کہ ایک کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا اور دوسرے کو دیوار نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پر غلط بیانی کر رہے ہیں، بلکہ یہی دراصل صحیح بات ہوگی کہ ایک کی آنکھوں کے سامنے دروازہ ہوگا اور دوسرے کی آنکھوں کے سامنے دیوار ہوگی، اور دونوں اپنے اپنے نظریے کا پرچار کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو اس معاملے میں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے معاملے پر زبان بندی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو بدتمیزی یا گالیوں کے زمرے میں آتے ہوں۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو اپنی مخالفت سن کر دوسرے کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ آمریت ہے جب یہ جمہوری رویوں کے ساتھ کسی اور پر حملہ کرتے ہیں، کسی اور کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دراصل 100% اپنے آپ کو حق گردان کر یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن بھائی گزشتہ مہینے سے پیر حق خطیب جیسے ایک جھوٹے، ڈھونگی اور ایک واہیات قسم کے انسان کے پیچھے پڑے ہیں، پڑنا چاہیے بھی۔ لیکن میں نے یہاں پر یہ نقطہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جناب کا بنیادی مقصد محض اس ڈھونگی کو یا اس کے ان ہتھ کنڈوں کو آشکار کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف ڈالر کمانا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مذہب سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے یہاں پر پچھلے کئی 100 سالوں سے مذہب سے جڑی ہر شے کو توجہ دی جاتی ہے، ہر شے کو پیار دیا جاتا ہے، ہر شے کو ویلکم یا کنٹروورشل کرنے کے بعد بھی توجہ کا زیادہ حصہ اسی چیز کو دی جاتی ہے جو مذہب سے جڑا ہوا ہو۔ اور یہی نقطہ، یہ نص اقرار الحسن بھائی سمجھ گئے، انہوں نے اس نبض پر ہاتھ رکھا اور خوب پیسہ کمایا اور کما رہے ہیں۔ یہ ہمارا موقف نہیں ہے کہ وہ پیسہ بھی کیوں کما رہے ہیں، اصل موقف یہ ہے کہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ چیز سفید ہے اگرچہ وہ بالکل سیاہ ہے، وہ بالکل بلیک ہے۔ تو حق بات بول کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ جس طرح پیر حق خطیب لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کو استعمال کرتا ہے، ان کے جذبات کو استعمال کرتا ہے، ان سے پیسہ بٹورتا ہے خانقاہ کی نام پر، صوفی ازم کے نام پر، پیری فقیری کے نام پر، ٹھیک اسی طرح یہ بھی وہی چہرے ہیں جن کا صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایک پرانا ورژن ہے، یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ وہ تصوف کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، یہ صحافت کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ دونوں میں محض چہروں کا فرق ہے، دونوں میں اداؤں کا فرق ہے، دونوں میں طریقہ کار کا فرق ہے، مگر دونوں کی حرکتیں سیم ہیں۔ وہ اس وقت ولن ہے اور یہ اس فلم کے ہیرو ہیں، مگر جو فلم کو غلط جانتے ہیں ان کی نظر میں نہ ہیرو ٹھیک ہوتا ہے نہ ولن ٹھیک ہوتا ہے، نہ گانے درست ہوتے ہیں نہ ہیروئن کا ناچنا یا ٹھمکے لگانا ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ پوری انڈسٹری ہی کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اگرچہ فلم کے ہیرو ضرور ہیں لیکن یہ فلم ہی ہے، اسے حقیقت نہ مانا جائے۔ بس یہ چھوٹا سا مدعا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ بات میں نے اپنے تئیں پر مکمل حقائق کے ساتھ، دلیل اور ثبوتوں کے ساتھ اٹھائی، تو اب اقرار الحسن بھائی کی جانب سے یہ ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ ان کی ٹیم نے میرے پیجز کو رپورٹ کیا، اور رپورٹ کرنے کے بعد اب اگلے 1 سال تک میں اپنے پیج کا نام چینج نہیں کر سکتا، اور اگلے 2 دنوں تک میں کوئی پوسٹ یا لائک یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا۔ غالباً لائک صرف کر سکتا ہوں، کسی کے کمنٹ کا جواب نہیں دے سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی کوئی بھی پوسٹ اس پر نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ حق پر ہیں اقرار بھائی، جب آپ سچے ہیں، جب آپ درست ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ کسی کی زبان بند کرنے کے بارے میں یہ سوچیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ ایک شخص جو آپ کے مقابلے میں قطعی طور پہ اس قطار میں شمار ہی نہیں ہوں، میں اس حقیقت سے فی الحال واقف ہوں، سبسکرائبر یا ویورز یا شیئرنگ والے معاملے میں میرا شمار ہی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بس صرف یہ بات جان کر کہ جو میری ریچ ہے، جہاں تک میرے دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں کم از کم صرف اپنے اس خاندان کو، اپنے اس گروہ کو، اپنے ان دوستوں کو جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں بہکنے نہ دوں، یا انہیں شعور دے سکوں۔ جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ آپ کو مبارک ہوں، جو آپ کو صحیح اور حق کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ آپ کے لیے مبارک کا باعث ہوں۔ میرا مقصد ان تک پہنچنا ہے ہی نہیں، میں تو صرف اپنے چند لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور اس ڈھونگی میں قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اگر آپ حق اور سچ پر ہیں بھی صحیح تو کم از کم اتنے ضعف کا مظاہرہ تو دکھا۔ آپ رپورٹ کر کے بھی حاصل کیا کر لیں گے؟ میرا حلقہ احباب میرے صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود نہیں ہے۔ میں قطعی طور پہ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں کہ جس کو اپنے
फैन से इंटरेक्ट करने के लिए किसी पेज की या सोशल मीडिया हैंडल की जरूरत पड़े। मेरे पास डायरेक्ट नंबर्स हैं, मैं डायरेक्ट भी बात कर सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया चूंकि बात करने का एक आसान जरिया है, बस इस जरिए को इस्तेमाल करने की महज वजह यह है। तो आपने ये जो अपनी टीम को बिठा रखा है और सिर्फ मुझ जैसा शख्स जिसके व्यूज और शेयर्स आपके मुकाबले में माफी चाहता हूं बहुत कम है, उसके साथ आप ये हाल कर रहे हैं, आपकी टीम ये हाल करने की कोशिश कर रही है, तो अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों ने आपकी मुखालफत में बड़े सतह पे काम किया होगा उनके पीछे ये शख्स कितना हाथ धो के पीछे पड़ता होगा। अब आप सिर्फ इसी से इसकी तबीयत का अंदाजा लगाएं, नाज़रीन इकराम, इसके मिजाज का अंदाजा लगाएं। ये मिजाजन मुंतकिम मिजाज है, ये मिजाजन मुखालफत रखने वाला, कीना, हसद और गुस्सा पालने वाला इंसान है। इस तरह के लोगों को जब आप हीरो बनाएंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर हम मोरली बहुत पहले ही डाउन है, हम मजीद डाउनफॉल का शिकार होंगे। सिर्फ ये बताना मेरा आपका मकसद है, ना तो मुझे उनके अपनी इन वीडियोस के थ्रू कमाए जाने पर ही कोई एतराज है, और ना ही मुझे ये एतराज है कि वो ढोंगी बाबा के पीछे क्यों पड़ा। वो कोई मेरा मुर्शिद नहीं है, मैं उसका कोई मुरीद नहीं हूं, बल्कि इस तरह के ढोंगियों के खिलाफ शायद मैं मिजाजन ज्यादा मुखालिफ हूं, लेकिन मुखालफत के बावजूद भी तमीज और एहसास और कम से कम गालियां ना देना, ये मेरा वतीरा है, या ये मेरी तरबियत है, या मैं इसको अपना उसूल समझता हूं। तो इकरार भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप भी दूसरों को बोलने का वैसे ही मौका दें जैसे आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। बाकी इसके बावजूद आपने जो हथकंडे इख्तियार करने हैं वो करें। मुझे अब अननोन नंबर से फोन भी आना शुरू हो रहे हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की बकवास भी कर रहे हैं, करने दीजिए। मैंने रिकॉर्ड नहीं की चूंकि वो अननोन थी, रिकॉर्ड हो नहीं पाई, और मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड का कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अब दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि मुझे किसी ने भी इस तरह की वाहियात और बकवास कॉल की, चूंकि ये कोई आपके खिलाफ भी सबूत नहीं है, चार्जशीट नहीं है, हो सकता है वो कोई और हो, किसी और मामले में हो, लेकिन चूंकि मैं इन दिनों आपके खिलाफ मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूं, तो मेरा ये शक जाएगा कि अब किसी ने कोई भी हरकत की तो वो आपसे जुड़ी हुई होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस वक्त आप हक खतीब के खिलाफ मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर अब आप पर कोई हमला करता है या कोई फोन करके गालियां देता है या कोई और माफी चाहता हूं बदतमीजी करेगा, तो आपका अल्टीमेटली ध्यान पीर हक खतीब ही की जानिब जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा ध्यान भी आप ही की जानिब जा रहा है। कोई मुदल्लिल ऐसा सबूत नहीं है जो मैं कोर्ट में पेश कर सकूं जी इकरार नहीं किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो ख्याल जाएगा वो आप ही की जानिब जाएगा। तो प्लीज अपने इन चेलों को रोकें। वो पीर जिसके खिलाफ आप पड़े हुए हैं वो अपनी जगह बदतमीज है, आप अपनी जगह वाहियात हैं। तो इस लुच्चेपन का, इस टुच्चेपन का इजहार न करवाएं, लोगों को समझाएं कि बोलने का मौका और बोलने की इजाजत और बोलने का माहौल सबका हक है, सिर्फ आपका हक नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम।